لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صلوات پر محمد خداوند عالم مخدوم عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جس محبت سے، جس خلوص سے یہ عشر محرم الحرام یہاں پر منعقد ہو رہا ہے، آل محمد کا کریم خالق بانیان مجلس کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ جس کسی نے بھی اس میں دامے، درہمے، سخنے، قدمے کسی انداز سے معاونت کی ہے، آل محمد کا کریم خالق جناب خدیجۃ الکبریٰ کے رزق سے، امام رضا کے خزانے سے اسے کروڑوں گنا اس کا اجر عطا فرمائے۔ آمین ضرور فرمایا کریں۔ خدایا پورے پاکستان میں بلکہ پورے جہان میں جہاں کہیں بھی عزاداری امام مظلوم برپا ہو رہی ہے، ساری عزاداریوں کی اور عزاداروں کی خدایا حفاظت فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، سلسلہ گفتگو اذہان عالی میں محفوظ ہوگا۔ میں آپ حضرات سے کل یہ عرض کر رہا تھا کہ میرا وہ کریم اور عظیم نبی ہے کہ جس کی جوتیاں بھی عرش کو معلّہ بنا دیتی ہیں۔ اور وہ اس مقام سے آگے گیا جہاں سید الملائکہ رک گیا، جہاں سے آگے جبرائیل جیسے فرشتے کی رسائی نہ تھی، اس کے آگے میرے نبی کی جوتیاں چلی گئی۔ اب ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں لیکن اس کے لیے بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ یہ جبرائیل رکا کہاں؟ سدرۃ المنتہا پر۔ یہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ بھائیوں نے ترجمہ کیا بیری کا درخت۔ انہوں نے کہا لال خان بلوچ صاحب کے سدرۃ المنتہا سے مراد ہے بیری کا درخت، ہمیں جنت میں رکھے گا۔ فرشتوں کے سردار کو بیری کے درخت پہ رکھا ہوا ہے، ہمیں کسی پر اعتراض نہیں کرنا، کسی پہ طنز نہیں۔ جو ان کا ترجمہ ہے وہ انہیں نصیب ہو۔ میرے چھٹے امام سے بندے نے پوچھا مولا سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ امام نے فرمایا مخلوق کی رسائی کی آخری حد۔ فکرہ ضائع نہ کرنا، بالخصوص جو جوان بیٹھے ہوئے فکرے کو ذہن میں رکھنا۔ امام معصوم سے ملک اکرم جنرال صاحب بندے نے پوچھا کہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ فرزند رسول نے فرمایا مخلوق کی رسائی کی آخری حد جسے وہ ہوتی ہے سدرۃ المنتہا، جس کے آگے مخلوق نہ جا سکے، جس کے آگے مخلوق نہ جا سکے۔ جو مخلوق تھا وہ کانپ رہا تھا، پتہ نہیں وہ کون تھا جو جوتیاں سمیت جا۔
میں آپ کے پاس آیا محرم میں، لیکن میرے بھائی پہلے سے اعلان کر رہے ہیں آنے والا ہے محرم پڑھے گا، اور اگر مجھے پتہ ہی نہ ہوتا تو ان کے اعلان کا فائدہ؟ مصطفیٰ ابھی آیا نہیں، 600 سال پہلے عیسیٰ نے اعلان کیا۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، بیوی ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ آنے ہمارا اعلان قبلہ لال خان بلوچ صاحب کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ کا اعلان عیسیٰ نبی کر رہا ہے، یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک آئے گا اس کا نام احمد ہے۔ میرے بعد ایک آئے گا جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہے۔ یہ جو ہستیاں آتی ہیں ان کے آنے کے اعلان پہلے ہو جاتے ہیں۔ بھئی یہ فرعون نے 70,000 بچے کیوں قتل کروائے؟ فرعون نے کتنے بچے قتل کروائے؟ کیوں؟ اسے جادوگروں نے بتایا تھا کہ ایک آنے والا ہے، وہ تیرا ستیہ ناش کر دے گا۔ فرعون ہو کے، لعنتی ہو کے، کمینہ ہو کے جادوگروں کی بات مان گیا کہ موسیٰ آئے گا۔ تو کیسا مسلمان ہے؟ تو محمد کی نہیں مان رہا کہ مہدی آئے گا؟ آل محمد تمہیں سلامت ہے۔ نعرہ حیدری، 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 حیدری۔ وہ جادوگروں کی مان گیا کہ موسیٰ آئے گا، اور تجھے مصطفیٰ بتا کے گیا۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ دین غالب آئے گا، یہ قرآن کی پیشین گوئی ہے۔ جو غالب کرے گا وہ میرا 12واں امام ہے، اور یہ بات اب ساری دنیا مانتی کہ ان سے تبھی جان چھٹے گی جب امام زمانہ آ جائیں، جب امام مہدی آ جائیں۔ اللہ ہماری پنجاب حکومت کو اجر دے، یہ امام مہدی کو علیہ السلام لکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ، امام مہدی علیہ السلام، باپ رضی اللہ، بیٹا علیہ السلام، پہلا رضی اللہ، 12واں علیہ السلام۔ اسے کہتے ہیں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ یہ جلالت ہے میرے امام کی، یہ اس مالک جبروت کی عزت اور عظمت ہے، منتقم آل محمد کی، قائم آل محمد کی عزت، عظمت اور حیبت ہے میرے سلطان کی۔ کہا جی 12واں امام آئے گا تو پھر وہی امن قائم کرے گا، وہی اسلام کو عزت دے گا، اسی کے ذریعے غلبہ دین ہوگا۔ تو میں نے کہا پھر انتظار کیسا؟ ووٹ ڈال کے امام مہدی بنا لو۔ بھئی اگر تم مانتے ہو کہ دین امام مہدی کے ذریعے غالب آئے گا تو ووٹ کیوں نہیں ڈالتے؟ خانہ کعبہ کو بیلٹ باکس بناؤ، ووٹ ڈال کے کسی کو امام مہدی بنا لو۔ تو کہنے لگے جی ووٹوں سے تو نہیں بنتا، تو جس کا 12واں تمہارے ووٹوں سے نہیں بنتا اس کا پہلا تمہارے ووٹوں سے ہے۔ ایک مولوی صاحب نے، ایک مولوی نے کہا کب آئے گا 12واں؟ آ کر کیا کرے گا؟
نیل کی موجیں اور پیچھے فرعون کی فوجیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عصا مارا، 12 رستے نکلے. موسیٰ نے رستے بنائے، 12 نکلے. پہلے ایک بنا تھا، پھر قوم نے اعتراض کیا وہ لمبی بات ہے، میں نے شارٹ کٹ کر تاکہ کسی بزرگ کو غصہ نہ چڑھ دے، اس لیے میں نے تشریح کر. 12 قبیلے 12 رستے، 12 قبیلے 12 رستے، لے جانے والا ایک. جو فکرہ میں پڑھنے جا رہا ہوں اس کے احترام میں میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہوں. مجھے بڑا دکھ ہوگا اگر کسی بندے کو وہ سمجھ نہ آیا. نور کی بارش ہے، مقبول مجلس ہے، آل محمد کو قبول ہے. حالات بتاتے ہیں، آپ کی شرکت بتاتی ہے، شیعہ سنی کا اجتماع، اتحاد، محبت، مجلسوں کی قبولیت بتاتی ہے. فکرات کرنے لگا ہوں ایک سید سے دعا خیرات میں لینے کے لیے اپنے 12 امام کے قدموں میں فکرہ لکھتا ہوں. قوم میں 12 تھی، معصوم ایک تھا. قوم میں 12 تھی، معصوم ایک تھا. قبیلے 12 تھے، موسیٰ ایک تھا. ایک موسیٰ 12 قبیلوں کو پار لے گیا. ایک موسیٰ 12 قوموں کو پار لے گیا. تو جب ایک موسیٰ 12 قوموں کو پار لے جا سکتا ہے تو 12 امام ایک قوم کو پار جائے. علی حق گرج کے پار لے گیا. منظر دکھانا چاہتا ہوں، رستہ بن گیا. موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے موسیٰ پہلے خود جا. پہلے جڑے نال پانے سو بھی پڑھنا. پہلے خود جا. انہیں ایسا پہلے ٹوڑ جا بھی جیسے ڈوب جا بھی. موسیٰ علیہ السلام ادھر آؤ. پھر کہنے لگے ان رستوں کے درمیان کھڑکیاں بناؤ تاکہ ہم اپنے باقی ساتھیوں کو بھی دیکھتے رہیں کہ وہ جا رہے ہیں کہ نہیں. انہیں دیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہو گئے. ادھر سے داخل ہوئے، فرض کرو دریا میں، ادھر سے نکل. پیچھے سے فرعون آئے. اس نے کہا دیکھا میری خدائی کا کمال، یہ رستہ میرے لیے بنا ہے. گھوڑے سمیت دریا میں اترو. میں نے کہا معبود شکار پھنس گیا. سلامت رہو، آباد و شاد رہو. اللہ و اہل بیت تم سے راضی ہو. جو ہاتھ علی کی حمایت میں بلند ہوتے ہیں کسی کمینے کے محتاج نہ ہو. میں نے کہا معبود شکار پھنس گیا، بھیج عذاب. فرمایا خاموش، جب تک عذاب نہیں بھیجوں گا، جب تک آخری فرعونی دریا میں نہیں آ جاتا. اجیو سلامت رہو، علی اکبر کی نالائن کا صدقہ. جب تک آخری فرعونی دریا میں نہیں آ جاتا تب تک عذاب نہیں بھیجتا. یہ ہے امام مہدی کے آنے کی تاریخ. ادھر سے تمہارا آخری شزیدی آئے گا، ادھر سے امام زمانہ تاوان.
یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک آئے گا اس کا نام احمد۔ حضور علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 571 سال بعد آئے۔ اتنے عرصے میں جو بندے مرتے رہے ان سے منکر نکیر نے کیا پوچھا؟ میرا دونوں ہاتھوں سے اس میں دار بجنے کو سنا، جس جگہ میں پڑھ رہا ہوں سب سے زیادہ معرفت سے آپ نے فکرہ سمجھا۔ یہ جو 571 سال تھے، عیسیٰ چلے گئے، مصطفیٰ بھی آئے نہیں، یہ جو درمیانی عرصے میں لوگ مرتے تھے، وہ قبر میں جاتے ہوں گے، فرشتے آتے ہوں گے، سوال فرماتے ہوں گے، کیا پوچھتے تھے؟ ان کا حساب کتاب کیا تھا؟ جو میرے مصطفیٰ کا انتظار کرتے ہوئے مر گیا، جنت۔ انتظار کے بدلے بھی جنت ملتی ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رہے گا، جو انتظار کرتے کرتے چلا گیا جنت۔ پروانے بڑے دور دور سے چلے، عشق والے بڑی دور دور سے چلے، بلال نے حبش چھوڑ دیا، سلمان نے فارس چھوڑ دیا، شہیب نے روم چھوڑ دیا، شہیب رومی، سلمان فارسی، کمبر نے یمن کی شاہی چھوڑی، فضہ نے حبس کے تخت میں جوتی رکھی۔ میں فکرہ کہنا چاہتا ہوں شیعہ سنی مسلمانوں، بلال عشق رسول کی مستی میں کہاں سے چلتا چلا تھا یہاں پہنچا۔ سلمان محمدی کتنا عرصہ سفر کرتے کرتے مدینے میں پہنچا، کچھ بندوں کے پاس آیا اور سے پوچھتے محمد مصطفیٰ کہاں ہے؟ انہوں نے بوڑھا سمجھ کے مذاق کیا۔ سلمان جلال میں آ کے کہتا ہے تمہیں جنت دینے کا پروگرام تھا اس لیے رستہ پوچھ لیا تھا، ورنہ جس کے لیے اتنی دور سے آ گیا ہوں اس کی خوشبو مجھے ابھی رسول سے۔ جب میرے آقا کی ولادت ہوئی اس وقت پورے عرب میں کوئی اور بچہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ کیونکہ وقت کا بھی اثر ہوتا ہے، ان لمحوں میں کوئی آتا تو کچھ تو اس کے جیسا ہوتا۔ میں آدھے منٹ میں صحابہ کرام کا ذکر کرتا ہوں۔ پیغمبر نے زندگی میں پہلا اور آخری ہاتھ جو پڑھا ہے، بڑی جلدی جلدی میں پڑھوں گا، آپ سے سن لیں اس بات۔ پہلا اور آخری حج سرکار رسالت میں آپ نے جو پڑھا 26 فروری سن 633 عیسوی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ خصوصی طور پر بڑی بڑی ہستیاں ساتھ گئی، بالخصوص حضرت اسماء، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کو بھی رسول خدا ساتھ لے کر گئے۔
بی بی اسما کہتی ہے اس وقت میں حاملہ تھی، میں حیران ہو گئی، شرم کے مارے رسول کو کہہ نہیں سکی میں تو ماں بننے والی ہوں، میں حج کرنے کیسے آؤں؟ لیکن اس کو رسول ساتھ لے کر گئے۔ جب حج کرنے کے بعد واپس آئے، غدیر کے میدان میں پہنچے، پالانوں کا منبر بنا، محمد مصطفیٰ نے علی کے لیے بازو بلند کیا، اسما کو تکلیف شروع ہوئی، علیحدہ خیمہ لگا، کنیزیں اس کے پاس آئی، ادھر اس کا بچہ پیدا ہوا، ادھر محمد کی آواز آئی، من کنت مولا اس بچے نے جو زندگی میں سب سے پہلی آواز سنی والی کی ولایت کی تھی، اس بچے کا نام ہے محمد ابن ابی بکر۔ ساتھ غدیر کا صدقہ ہے، علی اس کے لیے فرماتے تھے یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ جنگ جبل میں علی کے ساتھ کھڑا تھا۔ تو زیادہ رشتہ دار ہے، علی کی حمایت میں سگی بہن سے لڑنے آیا۔ علی فرما رہے تھے کون ہے جو شیطان کے پیر کاٹے؟ ایک سیاح بندہ کون کھڑا ہے؟ اس نے مولا سے کہا شیطان کوئی نہیں مولا، اٹھے۔ امام نے فرمایا شیطان ہے۔ مولا علی نے فرمایا شیطان ہے۔ اس کا مولا میں مومن ہو کے کہتا ہوں اونٹ ہے، علی فرماتے ہیں میں امیر المومنین ہو کے کہتا ہوں شیطان ہے۔ مجھے ایک بزرگ یاد آتا ہے جس نے کہا تھا کہ میں جب تک سیدھا چلوں میرے پیچھے چلنا، جب میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا، کیونکہ میرے اوپر شیطان سوار رہتا ہے۔ باپ پر شیطان سوار رہتا تھا، بیٹی شیطان پر سوار۔ اپنی تلوار نکال کے جیسے ہی اس اونٹ کے کھوچوں کو کاٹا، ظاہر ہے کہ جب اونٹ کے پاؤں کٹیں گے تو اوپر جو سواری ہوگی وہ نیچے گرے گی، سواری گرنے لگی۔ علی جب کہ ابی طالب نے گوشہ چشم سے، پوری آنکھ سے نہیں، آنکھ کے کونے سے محمد ابن ابی بکر کو اشارہ کیا، اشارہ سن کے بجلی کی رفتار سے محمد ابن ابی بکر اونٹ کے نیچے انہوں نے گرتی ہوئی ام المومنین کو سنبھالا۔ بی بی کو پتہ نہیں چلا کہ یہ کون ہے۔ بی بی نے آواز بلند سے کہا علی کی غیرت کو کیا ہو گیا؟ حرم رسول کو نامحرم کے ہاتھوں میں دے دیا۔ محمد ابن ابی بکر کی آواز بہن جی آنکھیں کھولیں۔ فکرہ پورا سن لینا، بہن جی آنکھیں کھولیں، جن کی آپ بیٹی ہیں اسی کا میں بیٹا ہوں، علی غیرت مندوں کا امام ہے۔ اس وقت کوئی آیا ہی نہیں جب آقا، جب میرا نبی کریم آیا کیا ساتھ تھی، تو جب اور کوئی بچہ آیا نہیں تو دائیں کس کے بچے لینے آئی تھی؟ اور کوئی بچہ جب آئے اس کے بعد غصہ وہاں نہ
چاہیے جہاں کوئی بندہ طنز کرے. میں تو اپیل کر رہا ہوں, یہ جو مولوی صاحبان کہتے ہیں حضور بڑے غریب تھے, سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا, سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا, سلام اس پر جو ایک ٹوٹے ہوئے کمرے میں رہتا تھا اور اس کے گھر کا پرنالا بھی اندر ہی کو بہتا تھا. یہ مولوی کا خیال ہے. میرے شیعہ سنی غیرت مند مسلمانوں, میں قرآن پڑھتا ہوں, الم جدد کا یتیمن فآویٰ ووجدک ضالًا فہدیٰ ووجدک عائلاً فأغنیٰ. میرے حبیب ہم نے آپ کو غنی بنایا ہے. جو ابو شر کا مالک ہو وہ غریب کیسے ہے؟ جو ابو شر کا مالک ہو اور دولت کی انہیں خواہش نہیں. یہ بندے پیسے کو دولت سمجھتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. آل محمد نے اسے کچھ سمجھا ہی نہیں, حقیر سمجھا. دنیا کا ترجمہ ہے گندی عورت. یہ ادنا کی مؤنث ہے دنیا. انہوں نے دنیا کو منہ ہی نہیں رکھا. علی فرماتے آج تک مجھ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. زکوٰۃ اس پہ فرض ہوتی ہے جو چیزیں اکٹھی کر کے رکھے. زکوٰۃ اس پہ فرض ہوتی ہے جو چیزیں اکٹھی کر کے رکھے. اکٹھی کر کے وہ رکھے جسے خدا پر اعتماد نہ ہو, جسے پتہ ہو میرا رازق کریم ہے, اس نے رزق کا وعدہ کیا ہے. تو مخلوق میں بانٹ کے دیکھ, تو بانٹتا جائے گا وہ بھیجتا جائے گا. شوموں کو عطا نہیں کرتا, سخیوں کو عطا کرتا. صحت بڑھ میں سیدھے صحت بھی کھاتے میں گال کرنا نہ کرائے چنگا بھی میں دیکھ کھتے ہیں چھوڑ تیری زندگی ہوگا تو سلامت رکھ. آل محمد آپ کو آباد و شاد رکھے. وہ کائنات میں آیا جو کائنات کا سب سے بڑا پیغمبر ہے. غربت نہ تھی, عرب میں بھوکے انہی کے گھر سے کھاتے تھے. پورے عرب میں کھلانے والا گھر یہی تھا. مہمان کعبے کے کھانا ادھر سے. خوش رہو, سلامت رہو, آباد و شاد رہو. کھانا ادھر سے. یہ سخی پھر چھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا. چور کوئی نہ کوئی نشانی چھوڑ جائے. اگر بندے سمجھدار ہوں تو وہ پتہ کر لیتے کہ ایک چوری ہے. کھرا میں بتا دیتا ہوں, ایک دو بھائی بس ماتھے کے تھوڑے بال ختم کرتے ہیں. میں بڑے ادب احترام سے سنتا ہوں. اگر میں غلط پڑھوں تو پھر مجھے کوئی بندہ کہہ دیجیے یہ نہیں. جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ ہے. لکھنے والے لکھتے ہیں کہ بی بی حلیمہ نے پالا, ٹھیک, دائی حلیمہ نے پالا, بی بی حلیمہ سعدیہ نے پالا. آپ بھی مسلمان ہے, میں بھی. عشق رسول میں ہم کہتے ہیں. جنہوں نے کہا پالا انہوں نے لکھا کیا؟ انہوں نے لکھا کہ دائی حلیمہ کی اونٹنی کمزور. مجھے پتا چلتا رہے کہ جو پڑھ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. ایمیات نبی ماری جی ایک دائی سی جلال نام حلیمہ ماری. ککھا کی جھوپڑی, ٹھیک ہے. اونٹنی کیا تھی؟ کمزور. اس بی بی کے گھر میں کھجوریں بھی تھی لیکن ان میں پھل نہیں لگتا.
بیٹے آپ سب اٹھائیں، میں آپ سے کتاب اور اس کے گھر میں کھجوریں بھی تھی لیکن ان پر فروٹ نہیں لگتا تھا، ان کے گھر میں بکریاں بھی تھی لیکن ان کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد لکھا کہ جب حضور آئے اونٹنی موٹی ہو گئی، درخت پہ کھجوریں لگ گئی، بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ گیا۔ میں قرآن اور رسول کا واسطہ دیتا ہوں، بے شک شیعہ نہ ہو لیکن اپنے ایمان میں فیصلہ تو کر۔ پہلے اونٹنی کمزور تھی، حضور آئے تو موٹی ہو گئی۔ پہلے درخت پہ کھجوریں نہیں تھی، حضور آئے تو پھل لگے۔ پہلے بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، حضور آئے تو تھنوں میں دودھ آیا۔ یہ حلیمہ نے محمد کو پالا تھا یا محمد نے حلیمہ؟ سخی حسین تمہیں آباد و شاد رہے۔ جس نے پوری کائنات کو پالا وہ مصطفیٰ ہے۔ دائی حلیمہ کا تو تجھے مذہب ہی پتا نہیں۔ حضور جو اعلان رسالت فرمائیں گے 40 سال کی عمر میں تیرے نام نو جیڑیاں لگ دیا میں انہاں پیاریاں نیمہ نواز تھی۔ کملی والیا بخش امتہ پڑھی تینو دائی حلیمہ نواز۔ آمنہ کا مقام تجھے سمجھ نہیں آیا، حلیمہ کو کہاں سے سمجھ میں آیا؟ تجھے جب تک فاطمہ بنت اسد کی عظمت سمجھ میں نہ آئی، تجھے شان رسول سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو کہا کہ میرے حبیب دعا مانگ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، خدایا ان دونوں پہ رحم کر جیسا کہ انہوں نے مجھے پالا تھا، پیدا نہیں کیا تھا، پالا تھا۔ ایک ابو طالب ہے، دوسری فاطمہ بنت اسد۔ ان دونوں پہ رحم کر، دباؤ، ربیانی، ربوبیت کرنا، پالنا، جیسا کہ انہوں نے مجھے پالا تھا۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے 1400 سال پہلے کی کسی ہستی پر؟ میں کیوں اعتراض کروں بی بی حلیمہ پر؟ لیکن کیا کروں، مجھے قرآن روکتا کہ موسیٰ نے دائیوں کا دودھ نہیں پیا۔ جب موسیٰ دائیوں کا دودھ نہیں پیتا تو فخر موسیٰ دائیوں کا دودھ کیسے؟ اور مذہب شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ معصوم دنیا میں آخر ماں کا دودھ پیتے ہی نہیں۔ یہ جو ہستیاں ہیں نا 14، ان میں سے کسی نے ماں کا دودھ نہیں پیا۔ کیونکہ امام جب دنیا میں آتا ہے تو وہ کامل الاسنین ہوتا ہے، اس کے دانت سارے موجود ہوتے ہیں۔ دلیل دے جاؤں گا تاکہ بعد میں کسی کو غصہ ہو۔ یہ جو ماں کا دودھ ہوتا ہے اس سے
بنتی ہے. دانت کتنے ہوتے ہیں؟ ماں کے دودھ کی دھاریں کتنی ہوتی ہیں؟ ایک دھار سے ایک دانت. اس لیے بچے کے دانتوں کو کہتے ہیں دودھ کے دانت. کیونکہ دانتوں کا نہ ہونا نقص ہے، اور ہر نقص آل محمد سے یہ دور ہے. توجہ ہے یا نہیں آپ بتا؟ کیونکہ دانتوں کا نہ ہونا نقص ہے، اور ان میں نقص ہو نہیں سکتا. اسی لیے سامعین گرامی امیر المومنین فرماتے تھے میں اس پہ حد جاری کروں گا. جیسے کہا کہ ایوب کو کیڑے تھے، کیا معصوم کے بدن میں نقص نہیں ہو سکتا؟ علی فرماتے تھے میں اس پہ حد جاری کروں گا جو کہے کہ احد میں رسول کے دانت ٹوٹ گئے تھے، دانت شہید نہیں ہوئے، خون نکلا تھا. یہ خبر زہرا تک پہنچی کہ بابا کے منہ سے خون نکل، چاہے مسجود ملائکہ دی، گھر سے بے قرار ہو کے نکل رہے، بے قرار ہو کے نکل. جیسے ہی زہرا کو مشرکوں نے آتے دیکھو، ایک دوسرے سے منہ چھپا کے کہتے ہیں آؤ یار منہ چھپا کے نکل چلیں، مالک ان کی بیٹی آ گئی. کتنی خوش قسمت ہے زہرا، باپ کو بچا ہے. قسمت سکینہ کی. میرا دل چاہتا ہے میں دو جملے آپ کو اس قریب سیدزادی کے سناؤں. تھوڑے دن رہ گئے اس کی یتیمی میں. 4 سال کی سیدزادی، مصائب بی بی زینب جتنے، حوصلہ بی بی زہرا جتنا. اس سیدزادی کا ذکر کر رہا ہوں جس نے شام کے زندان میں اپنے بابا حسین کا سر دیکھ کے رو کے کہا تھا بابا دیکھنا میں 4 سال میں بوڑھی ہو گئی. آل محمد جن کی اولادیں انہیں سلامت رکھے، جن کی اولاد نہیں ہے جناب سکینہ نسل کا خدا انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے. جس جس کے دل میں جو جو دعا ہے بی بی سکینہ شہزادی غازی عباس کا صدقہ اس کی دعاؤں کو قبول کرے. عزاداروں ہر امتحان حسین کو اللہ کی طرف سے تھا سوائے سکینہ والے امتحان. سکینہ والا امتحان غریب نے خود مانگا تھا. تہجد کی نماز میں حسین دعا مانگتا تھا خدایا مجھے بیٹی عطا فرما. بالکل اماں جیسی. میری ماں بہنوں بیٹیوں غازی تمہارے وارث سلامت رکھے. میرے فکروں کو غور سے سن لو. کون دعا مانگ رہا ہے؟ حسین. کہاں؟ روضہ رسول پر، قبر نبی پر، تہجد کے وقت. بادبان سے بھی غریب امام فرماتا خدایا مجھے ایک بیٹی عطا فرما بالکل اماں جیسی. وہ مجھے اتنا چاہے جتنا اماں نانے کو چاہتی تھی، میں اسے اتنا پیار کروں جتنا نانا اماں سے کرتا تھا. غریب رو کے کہتے کون سا شیعہ ہوگا جو اس فکر پہ ہائے نہیں کرے گا. حسین رو کے فرماتے خدایا وہ میرے بغیر نہ رہ سکے. وہ میرے بغیر نہ رہ سکے، میں اس کے بغیر نہ رہ سکوں. اللہ نے حسین کو سکینہ عطا فرمائی. منزل معراج پر ہے ذاکر حسین منبر رسول پر جھوٹ نہیں بول سکتا. نور کی بارش ہے مجلس حسین پر. قبولیت کی دلیل ہے فکرہ کے
قریب آخری سلام کرنے کے لیے خیموں میں آیا ہوا تھا، آواز آئی سکینہ میں نے تجھے تہجد کی نماز میں مانگا تھا، میں دعا مانگتا تھا خدایا مجھے اماں زہرا جیسی بیٹی عطا کر، وہ میرے بغیر نہ رہ سکے، میں اس کے بغیر نہ رہ سکوں۔ سکینہ تڑپی، حسین کی داڑھی کو چوم کے رو کے کہتی ہے اتنی دعا سے جو مانگا تھا پھر چھوڑ کے کیوں جاتا ہے، پھر اکیلا کیوں چھوڑتا ہے؟ شبیر کی آواز ہے سکینہ مجھ سے اللہ نے پوچھا تھا، پھر پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ زیادہ پیارا ہے یا سکینہ زیادہ پیاری ہے؟ سکینہ میں نے اللہ سے کہا تھا اپنا اور سکینہ کا پیار توڑنا ہو تو 10ویں محرم کے دن توڑ لینا، یہ جنگلوں میں روتی رہ جائے گی، میں اسے اکیلا چھوڑ کے تیری بارگاہ میں آخری سجدہ کر لے۔ رونے کے لیے پھر مجھے چھوڑ کے کیوں جاتا ہے بابو؟ عزاداران امام مظلوم حسین ابن علی نے دعا مانگی، خدایا میری سکینہ پہ نیند طاری فرما۔ امام کی دعا ختم ہوئی، سکینہ سو گئی۔ غریب نے امانت کو زینب عالیہ کے حوالے کیا، شبیر میدان میں گیا، سکینہ سوتی رہی، غریب لڑتا رہا، سکینہ سوتی رہی، حملے ہوتے رہے، سکینہ سوتی رہی، کسی نے گوشت مارا، سکینہ سوتی رہی، کسی نے نیزہ مارا، سکینہ سوتی رہی، کسی نے حسین کو تلوار ماری، سکینہ سوتی رہی۔ وہ گرد تھے جو بھاگتے پھرتے تھے وقت جنگ، ایک سنگ دل نے پاس سے مارا جبین پہ سنگ، صدمے سے زرد ہو گیا شرط نبی کا رنگ، ماتھے پہ ہاتھ تھا کہ گلے پر لگا قدنگ، تھاما گلا جناب نے ماتھے کو چھوڑ کے، نکلا وہ تیر حلق مبارک کو توڑ کے، یہ سنتے تھے حضرت کہ لگا پشت پہ پھالا، کریوش پہ تھرا کے گرے سید والا، جبریل نے قدموں کو رکابوں سے نکالا اور ہاتھوں کو گردن میں ید اللہ نے ڈالا، قرآن رحل عزیز ہے سر فرش گر پڑا، دیوار کعبہ بیٹھ گئی، عرش گر پڑا، حسین زمین پہ گرا، سکینہ کی آنکھ ہو گئی، میرا بابا کہاں ہے، میرا بابا کہاں ہے؟ ہمارے 9 لاکھ ویشیوں میں سکینہ بابا بابا کر کے باہر نکلی، جتنے سکینہ باہر نکلی، سید معاف کرنا، ایک شامی سے کہتی ہے یا شیخ حل نہیں دابی، کیا تو نے میرا بابا دیکھا ہے؟ بے غیرت نے کہا میرے بابا کا نام کیا ہے؟ ہمارا حسین، یا کتے نے ہاتھ اٹھایا، 4 سال کی سیدہ کو تماچا مارا، عباس کی مرشد زادی عباس کی مرشد زادی زمین پہ گری، اٹھ کے کہتی ہے سامی تماچے اور مار لے، لیکن اتنا پتا میں اجڑی کا بابا۔ آگے چلی رش، فوجیں، تلواریں، 4 سال کی بچی، تھوڑی تھوڑی دیر بعد آواز آتی ہے بابا۔ اللہ تیری ہائے قبول کرے، بیر کر شرم نہ کر،
نہ